السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پس پردہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم عرفان طاہر، جس میں ہم بات کرتے ہیں شخصیات کا تعارف، سنہری یادیں، حالات حاضرہ مذہب اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے، اور شخصیات کو جو ہے وہ پس منظر سے اٹھا کر جو ہے منظر عام پر لاتے ہیں۔ اور یہاں پر پاکستان کا اگر بات کریں تو بے شمار جو ہے پاکستانی جنہوں نے اپنے وطن کا، اپنے ملک و قوم کا نام جو ہے وہ روشن کیا، اور اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے کئی زندگیوں کو تبدیل کیا، اور انہی کوہنہ مشق شخصیات کے اندر اور نمایاں کردار ادا کرنے والوں کے اندر بزنس کی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا نام آج ہمارے مہمان بنے ہیں، جن کا میں آپ سے تعارف بھی کرواؤں گا، اور کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کے نشیب و فراز کے حوالے سے، ان کی لائف جرنی اور ان کی کامیابیوں کا یہ جو منظرنامہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے، اور یہ نوجوان نسل کے لیے بھی ایک آئیڈیل شخصیت کے طور پر، رول ماڈل کے طور پر جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں، تاکہ ان کی زندگی سے آپ لوگ سبق حاصل کر سکیں، لیسن لے سکیں، اور اپنی زندگی کو جو ہے بہتری کی طرف، کاروبار کو جو ہے وہ سنوار سکیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بنے ہیں ڈاکٹر ناصر اعوان صاحب، MBE DL۔ سر میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے جو ہے ٹائم دیا ہے، ہمیں وقت دیا ہے، نوازا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبانی جو ہے تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ، اپنا تعارف جو ہے وہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتائیے، پھر ہم اس پروگرام کو جو ہے آپ کی زندگی کے مختلف جو حالات و واقعات ہیں اس پہ فردر بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی عرفان بھائی، سب سے پہلے السلام علیکم، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا۔ پہلے تو آپ نے کافی کوئی تعریف کر لی، تو میں تو اتنا کوئی بڑا نہ بزنس مین ہوں، نہ کوئی ایسی شخصیت ہوں کہ کسی کو میں کچھ بتا سکوں۔ یہ حسن ظن ہے آپ کا جناب۔ نہیں، اگر ظاہر ہے اگر میں رچرڈ برانسن ہوتا یا بل گیٹس ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے، لیکن میں ایک چھوٹا سا دکاندار ہوں۔ الحمدللہ آپ نے مجھے بلایا تو یہ میرے لیے فخر کا اعزاز ہے۔ تو انشاءاللہ میں جو میری سمپل سی لائف ہے اس کے بارے میں آپ کو جو آپ پوچھیں گے میں بتا دوں گا۔ اب ناصر اعوان صاحب، آپ کی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا کس علاقے سے، کس خطے سے تعلق ہے، پیدائش کب ہوئی، اور پھر تھوڑا سا ہمیں سٹارٹ جو ہے اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے گا۔ جی دیکھیں، میں پیدا ہوا تھا پشاور میں، سٹی میں، شہر کے اندر۔ والد صاحب میرے جو تھے ایئر فورس میں تھے۔ میرے جو داد کا فیملی ہے وہ 3 جنریشن پہلے افغانستان سے شفٹ ہوئے تھے پشاور، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ پشتو، فارسی اور ہندکو سپیکنگ تھے۔ ظاہر ہے اردو انگلش تو ماشاءاللہ کیونکہ ایئر فورس میں تھے، اور اپنے ٹائم میں ماشاءاللہ اپنے وقت میں جو لوکل لوگ وہاں پہ پڑھے تھے اس سے زیادہ وہ انہوں نے ماشاءاللہ تعلیم کی تھی۔ تو شاعر بھی تھے، صوفی بھی تھے، دین کے ساتھ بھی ان کا لگاؤ لگا رہتا تھا۔ تو میری پیدائش 1958 میں ہوئی تھی، 1958 میں۔ جب میں 3 سال کا تھا 1961 میں میرے والد صاحب UK شفٹ ہو گئے تھے۔ تو ارلی 60 کے اندر؟ جی بالکل 1961 تھا۔ تو اس وقت 3 سال مجھے عمر تھی میری۔ مجھے میرے والد صاحب کی بس جھلکیاں سی یاد ہے، مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک شخص تھے جو بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب 3 سال کا بچہ ہوتا ہے نا تو وہ جب باتیں کرتا ہے نا تو بہت پیاری سی باتیں کرتا ہے، اور اس کی باتیں جو ہے نا بہت انسان کو سچی باتیں، سچی ہوتی ہیں اور یاد آتی ہیں، اور سچا پیار بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے والدین سے پیار سچا ملتا ہے اولاد کو، اور چھوٹا بچہ بھی ہے وہ بالکل بے خلوص پیار کرتا ہے والدین کے ساتھ۔ تو والد صاحب جب یہاں پہ آئے گئے تھے نا تو وہ مجھے بعد میں کہتے تھے، بیٹا جب میں یہاں پہ آیا تھا نا تو مجھے ایک ہی بات کان میں جو گونجتی تھی کہ تم 3 سال کے تھے اور تم کہتے تھے بابو تو ولایت نہ جاسے، ہے نا۔ تو ظاہر ہے
الفاظ انہوں نے وہ پیچھا کرتے ہاں ہیں تکلیف دیکھیں آج ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ یہاں پہ ہمارے بچے بھی ہمارے پاس ہیں ہمارے پوتے نواسے بھی ہمارے ساتھ ہیں تھرڈ جنریشن تو یہ ہے کہ دیکھو وہ ہم تصور نہیں کر سکتے جو قربانی انہوں نے دی ہے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں پہ آئے ایک ایسے دیش جہاں پہ کچھ علم بھی نہیں تھا اور زیادہ تر جو لوگ تھے ان کو زبان نہیں پتہ تھی کیونکہ سٹارٹنگ میں ظاہر ہے حاجی بشیر اوان صاحب ماشاءاللہ پاکستان ایئر فورس کے اندر رہے جی وہاں پر جو فوج کا نظام میں نے دیکھا ہے اس میں بڑا ڈسپلن اور بڑا ایکوریسی سکریسی اور بڑی یعنی ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے تو آپ لوگوں کے گھر کے اندر بھی ایسا کوئی ماحول تھا یعنی ایسے جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ظاہر ہے دیکھیں ایسے ہیں کہ والد صاحب ماشاءاللہ آفیسر تھے اس سے پہلے رائل انڈین ایئر فورس میں تھے پری پارٹیشن اور برما میں ماشاءاللہ انہوں نے اعزاز حاصل کیا تھا ان کو میڈلز بھی ملے تھے برما سے بریوری کے اور پھر پارٹیشن کے بعد پاکستان ایئر فورس میں ظاہر شفٹ ہو گئے تھے اپنی فیملی میں سے ماشاءاللہ بالکل وہ جو ہے نا ہمیشہ پالشڈ رہتے تھے خیر مجھے تو یاد نہیں سوٹیڈ بوٹیڈ بالکل کیونکہ ہم جب اس ملک میں آئے نا تو جب تک وہ حیات تھے ہمیشہ نہ ہمیں بال جو ہے نا لمبے رکھنے دیتے تھے ہمیشہ بالوں کو اس زمانے میں 70s میں جو ہے لمبے بالوں کا تھا شوق انہوں کا نہیں ہے نا تو پتلون اگر بیل باٹم ہے یا فلیر ہے جو بھی ہے وہ بھی نہیں اور شروع میں تو ہم چھوٹے تھے 7-8 سال کی عمر میں آیا تھا تو کہتے تھے بیٹا دروازہ اگر کھولنا ہے تو میک شور پہلے آپ نے ٹائی پہنی ہو ہے نا تو الحمدللہ ہم ایکچولی جب پاکستان میں رہتے والد صاحب تو ادھر آ گئے تھے تو میں 7-8 سال کی عمر میں آیا تھا تو میری والدہ کو بھی انہوں نے ایسی ٹریننگ دی تھی کہ الحمدللہ فیملی میں سے ہم جو ہے نا ہمارے کپڑے ہمیشہ صاف ہوتے تھے اسکول سے آتے تھے تو امی بٹھا دیتی تھی حالانکہ وہ امی میری ان پڑھ تھی لیکن وہ پڑھائی پہ وہ تو ہمیں پریشر کرتی تھی کہ نہیں آپ نے پڑھنا ہے اسکول سے آنا ہے وہ تختی کرنا ہے پھر ٹیوشن کے لیے جانا ہے پھر انگریزی سکھانی ہے اور کپڑے یہاں پہ چینج کرنے ہیں صبح نہانا ہے شام کو نہانا ہے تو الحمدللہ وہ پھر ڈسپلن ظاہر ہے والدہ بھی ہم پہ کرتی تھی اور وہ ساری عمر الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے جب بھی انشاءاللہ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا جیسے والد صاحب والدین میں سے یعنی ویسے تو ظاہر ہے ایک سانجھا پیار ہوتا ہے یہ مشترکہ محبت ہوتی ہے لیکن کسی ایک سے جو ہے نا زیادہ انس ہوتا ہے لگاؤ ہوتا ہے تو آپ کا والدہ کے ساتھ زیادہ محبت تھی یا والد کے ساتھ اس حوالے سے تھوڑا دیکھو دونوں کی اپنی جگہ ہوتے ہیں والد جو ہے وہ آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے سخت بھی ہوتے ہیں تھوڑی سی سخت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور میرے والد صاحب تو ایک تو ایئر فورس کے تھے دوسرے پٹھان بھی تھے ٹھیک ہے نا تو ظاہر کچھ زیادہ سخت تھے لیکن الحمدللہ جو انہوں نے سختی لیکن پیار محبت کے ساتھ انہوں نے ہے نا اور ہمیں پتہ تھا ہماری لمٹ کیا ہے اس حد تک کہ جب وہ کمرے میں آ جاتے تو ہم بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا اتنا ہمیں ان کا اتنا روب تھا اور ہم ان کو اتنے رسپیکٹ کرتے تھے بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھو جب میں یہاں پہ آیا میرے 9 سال عمر تھی والد صاحب پھر جب میں 26 سال کا میری عمر تھی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو بیسکلی 15-16 سال ہی اگر دیکھا جائے تو میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ گزارے اس کے بعد یہ تھا کہ اگر آپ پیار کا کہتے ہیں والدین کے بارے میں تو ہم 6 بہن بھائی تھے 4 بھائی 2 بہنیں اور والد صاحب جب فوت ہوئے تو میری خوش قسمتی ہے کہ والدہ نے نہ بڑے کے پاس نہ چھوٹے کے پاس نہ ہمشیرہ کے پاس وہ میرے ساتھ وہ رہے تو تھرو آؤٹ لائف جی بالکل اور اس کو میں جو کریڈٹ میں اپنی وائف کو بھی دیتا ہوں کہ دیکھو ہم تو نکل جاتے تھے کام پہ میری اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ساری عمر میں اور جب تک والدہ حیات تھی میں والدہ کے ساتھ رہتا تھا آپ نے ساری دعائیں سمیٹ لی الحمدللہ اور اس کا دیکھیں آج جو ہے وہ پھل نظر آ رہا ہے ثمر نظر آ رہا ہے بالکل اور میری ہمیشہ یہ کوشش تھی کہ والدہ کو میں کبھی ناراض نہ کروں بے شک اور یہ میری خوش قسمت تھی کہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا آخری چہرہ میں اپنی والدہ کا دیکھتا تھا اور صبح اٹھتے والدہ کے پاس جا کر اس کا سلام دیتا تھا وہ اس کو سونے سے پہلے ان کو مالش کرنا ان کو دبانا ان کے پاؤں اور ان کے قوان صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا سے جو ہے محو گفتگو ہونے جاتے تھے کلام کرتے تھے کلیم اللہ تھے تو جب والدہ پردہ فرما گئی وفات پا گئی
تو رب نے فرمایا کہ موسیٰ اب سنبھل کے آنا، بالکل ہاں اب پیچھے دعائیں کرنے والا کوئی. بالکل یہ دعائیں جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی انسان کو بلندیوں ترقیوں اور آگے بڑھاتی. بالکل. ایکچولی عرفان بھائی کہ میری زندگی میں کافی امتحان آئے اور الحمدللہ مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں بہت کوئی فن خان ہوں، میرا دماغ ایسے ہے. اور الحمدللہ یہ والدہ کی جو خدمت ہی ہم نے کی ہے بے شک بے شک، اسی کا صلہ جو ہے نا، ہر رکاوٹ ہر مصیبت مشکلات اپنے آپ جو ہے اللہ کی طرف سے وہ بالکل ختم. ہاں. اچھا، آپ 9 سال کی عمر میں جب یہاں آئے برطانیہ کے اندر، ایک کلچر ڈیفرنٹ تھا، سینیریو ڈیفرنٹ تھا، پھر ظاہر ہے بندہ اتنا کوئی سوجھ بوجھ یا اتنی اس دور کی اگر بات کریں 1958 کے بعد کی یعنی ارلی 60 کے، تو یہاں پہ آسٹن اسکول کے اندر بھی آپ نے پڑھی ابتدائی تعلیم. تو کیسے تھے ابتدائی، کیسا دور گزرا آپ کا، کیا فیلنگ تھی، کیا معاملات تھے؟ ایسے تھا کہ جب ہم آئے تھے نا تو اسکول کی چھٹیاں تھی تو ہمارے والد صاحب کچھ تو ہم نے انگریزی وہاں پہ والدہ نے ٹیوشن دیا کر ہم نے وہاں پہ کچھ سیکھی. جی ماشاء یہاں پھر والد صاحب ہمیں ہوم ورک سیٹ کرتے تھے. ایک کتاب ہوتی تھی انٹرنیشنل انگلش، اور وہ کہتے تھے کہ تم نے اتنے پیجز جو ہے نا تو اس میں سینٹنسز اور یہ وہ پڑھنے. تو شام کو جب وہ آتے تھے نا تو پھر ہمارا امتحان لیتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ 6 ہفتے میں الحمدللہ ہماری اتنی انگریزی ہو گئی تھی کہ ہم اسکول میں جب گئے نا داخل ہوئے تو ہم گزارا کر سکتے تھے. وہ اس زمانے میں ریمیڈیل کلاسز ہوتی تھی جو بچے جنہوں کو انگریزی نہیں آتی، تو انہوں نے میرے خیال میں 2 ہفتے یا 3 ہفتے ابتدائی بچپن کے اندر ویسے بھی پکنگ پاور جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بندے کی ایبلٹی کے، وہ زیادد جلدی پک کر لیتا ہے لینگویج کوئی بھی ہوگی. نہیں لیکن میرے ساتھ بھی جو بچے تھے نا جو پاکستان یا انڈیا سے آئے تھے، بنگلہ دیش سے، ویسٹ پاکستان، وہ بیچارے کافی اسٹرگل کرتے رہے. لیکن الحمدللہ والد کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں، مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں تھا تو الحمدللہ پاکستان میں 3 جماعتیں پڑھی تھی. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو صرف پہاڑے پہ آتے ہیں نا، ایک دونی دو وہ دیوار کے سامنے دھوپ کے اندر کھڑا تھا، تو وہ میتھس کا لیسن تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا ٹاٹوں کے جو ہے سرکاری اسکول اور بڑے حالات، وہ کلاس میں یا یو کے کلاس میں بیٹھا تھا تو ایک دیکھ رہا تھا ایک لڑکی بار بار ٹیچر کے پاس جائے کتاب لے کر اور ٹیچر کہ گڈ. میں نے پتہ نہیں کیا کر رہا، تو میں بھی اپنی کتاب لے گیا تو اس نے دیکھے تو میں نے تو سب جو اس نے لکھے تھے نا حساب بورڈ پہ میں نے سب کر لیے تھے. تو اس نے دیکھا تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ لڑکی جب ایک کرتی تھی نا تو وہ ٹیچر کے پاس جاتی تھی. میں جب گیا تو میں نے سب کیے تھے تو کہتے ویری گڈ ہے نا. تو یہ فرق تھا ہمارے پاکستان کی ایجوکیشن. وہاں ظاہر ہے اس وقت کے تو ویسے بھی یعنی اس طرح کا ماحول تھا. تو ظاہر ہے والد صاحب آپ کے بزنس بیک گراؤنڈ سے نہیں تھے، کاروباری شخصیت نہیں تھے، پروفیشنل لائف گزاری اور آرمی کے اندر پھر ایئر فورس کے اندر رہے. تو آپ کا رجحان نہیں تھا، آپ کے بھائیوں میں سے کسی کا رجحان نہیں تھا کہ جی ہم بھی آرمی کے جوائن کریں یا اس طرف جائیں؟ کاروبار کی دنیا میں کیسے جو ہے آپ نے قدم؟ کاروبار کی دنیا ایکچولی والد صاحب نے شروع کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. اس کا کافی لمبی کہانی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب آئے شارٹ سے میں کر دیتا ہوں، جب وہ آئے تھے تو ظاہر ہے اس وقت جو ہے نا سب فیکٹریز میں کام کرتے تھے، اور والد صاحب جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی ہے، انہوں نے کوئی لیبرر کا کام دے دیا. والد صاحب نے کہا دیکھ میں اسکلڈ ہوں، میں ایئر کرافٹ ٹیکنیشین ہوں، مجھے انسٹرومنٹ میں ایئر فورس میں کرتا ہے، تم یہ کام کرو. تو ایک مشین تھی 2-3 دن سے نا، کوئی 2-3 گورے کہتے مشین کے صرف پاس کھڑے تھے، وہ سر کو خرچ کرا رہے تھے. تو والد صاحب نے کہا مجھے مسٹر عواد دس ناٹ فار یو. تیسرے دن والد صاحب نے کہا دیکھو مجھے تم مشین دو. والد صاحب نے دیکھا ایک پارٹ، کہتے ہیں نہیں یہ تو پتہ نہیں کہاں جرمنی سے آئے گا یہ. والد صاحب نے وہی پارٹ لید کے اوپر بنا کر اس کو دے دیا، چند گھنٹوں میں ان کی مشین چلا دی. تو اس وقت تیسرے دن یا چوتھا دن تھا، والد صاحب کو کوالٹی کنٹرول انجینئر بنا دیا تھا انہوں نے فیکٹری میں. تو یہ تھا. اور ایک دکان جہاں فیکٹری تھی وہاں سامنے ایک دکان ہوتی تھی. یہ کس ایریے میں؟ یہ آسٹن بروک اسٹریٹ تھی. تو وہاں سے وہ سگریٹس لیتے تھے. اور ظاہر ہے ہم لوگ جو ہے نا کوئی بڑھیا ہو تو ان کو مام کہہ دیتے ہیں. والد صاحب کہتے ہیں مام یو نو سگریٹ. وہ بھی کہتی تھی او بشیر مائی سن. ایک دن ایسا اس نے کہا کہ بشیر آئی ایم سیلنگ کلوزنگ دس شاپ.
تو وائی ڈونٹ یو بائی اٹ؟ والد صاحب آئی ڈونٹ ہیو دا منی. 500 پاؤنڈ تھے جتنے بھی تھے اس زمانے میں. تو والد صاحب نے کہا آئی ڈونٹ ہیو دا منی. انہوں نے کہا نو یو ٹیک دا شاپ, ایز یو سیل یو گیو می دا منی. ماشاء. تو والد صاحب نے وہ دکان لے لی. ایک ریلیشن شپ, کانفیڈنس کا بھی رشتہ جو ہے, اس نے دیکھا کہ بندہ ٹھیک ہے, بندہ کریکٹر وائز بھی ٹھیک ہے, ویسے بھی آنیسٹ ہے, تو دکان لے لی. پھر اس کا یہ تھا کہ بڑھیا نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے, والد صاحب نے اس کا قرضہ واپس کر دیا. اس کے ساتھ گھر تھا, وہ بھی والد صاحب نے, تیسرا گھر تھا, چوتھا گھر تھا. اس بڑھیا کے پاس ایکچولی پوری گلی تھی. اس وقت پھر والد صاحب نے کچھ پارٹنرز لیے, کیونکہ وہ اکیلے تھے یہاں. پارٹنرز لیے تو آخر والا جو اس کا مکان تھا نا, ایکچولی اس میں دکان تھی شراب کی. تو والد صاحب نے پارٹنرز کو کہا کہ وہ شراب کی دکان ہم نہیں لینی, حرام ہے. انہوں نے کہا نہیں لینی ہے کہ پورا بلاک ہمارے پاس ہو جائے گا. اس میں وہ 3 تھے, والد صاحب اکیلے تھے. انہوں نے پھر والد صاحب کے ساتھ کوئی غبن کیا, ایون ایکچولی فزیکلی بھی ہوئے, والد صاحب کو مارا بھی تھا. تو اینڈ آف دا ڈے والد صاحب کے پاس وہی کونوں والی دکان رہ گئی تھی, انہوں نے کوشش کی چلانے کی. تو یہ لمبی کہانی ہے. تو خیر دکان پھر بند کرنی پڑی. یہ تقریباً 62 کی بات ہے, 63. پھر 1976 میں انہوں نے نا آئرلینڈ میں کچھ کام کیا. پھر وہاں سے آئے تو کاؤنٹری روڈ پہ ایک دکان تھی. تو یہ لینا چاہتے تھے, ایک مارکیٹ سٹول انڈور مارکیٹ تھی موزلے میں. تو کاؤنٹری روڈ پہ ایک کیش اینڈ کیری ہوتی تھی, تو اس کے وہ بند ہو رہی تھی. تو اس کے پاس وہ گئے, کہتے یہ کاؤنٹر جو ہے نا ڈسپلے والے, یہ میں خریدنا چاہتا ہوں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ کاؤنٹر تو خرید رہے, ساری دکان ہی لے لیں. تو والد صاحب نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں تم لے لو, جیسے مال بکے. تو وہاں پہ پھر دوبارہ انہوں نے 76 میں شروع کیا تھا. اور پھر ان کی کوئی طبیعت خراب ہو گئی تھی 78 79 میں. اور اس وقت یہ تھا کہ والد صاحب نے مجھے کہا بیٹا تو ایجوکیشن چھوڑ کر تو میرے ساتھ آ جا. تو اس وقت میں نے کہا ابو 2 بڑے بھائی بھی ہیں, ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو میں نے کہا نہیں میں نے آگے پڑھنا ہے. کہتے بیٹا آپ کو سب کچھ مل جائے گا پڑھائی میں, آپ جو ہے نا بزنس آ جائے. تو وہاں پہ میں نے پھر والد صاحب کے ساتھ بزنس, والد صاحب زیادہ نہیں ہوتے تھے, میں اکیلا ہی تھا. اس وقت گاڑی بھی نہیں چلا سکتا تھا, بسوں پہ جاتا تھا اور موٹر سائیکل پہ جاتا تھا. جب اچھا اس میں تھوڑا بتائیے, اس دور میں کوئی پاکستانی ویل سیٹلڈ بزنس تھے؟ ہاں اس لیول کے, یعنی ہاں کافی اچھے ہول سیلرز تھے جن سے ہم سامان لیتے تھے. اور میں خود جاتا کبھی بسوں میں, پھر بعد میں گاڑی ملی جب میں ڈرائیو کر سکتا تھا, میری ایج تھی. تو میں سوچتا تھا کہ یہ لوگ ہول سیلرز ہیں, کیش اینڈ کیریز ہیں, ہم تو کبھی اتنی بڑی کیش اینڈ کیریز ہول سیلر نہیں بن سکتے تھے. الیکٹرانکس ابتدا میں جو ہے وہ ٹائم اینڈ ریڈیو دکان کا نام تھا کاؤنٹری روڈ پہ. کچھ آپ کے ویوز کو شاید یاد بھی ہو, mid 70s لیٹ 70s تک تھا وہاں پہ دکان کاؤنٹری روڈ. ون بش بیکری پیچھے تھی, ہچنس کی دکان تھی اس کے سامنے تھا. ابھی اس وقت وہاں پہ ڈکسی چکن ہے کاؤنٹری روڈ پہ, وہ اسپاٹ تھا. ٹھیک. تو جب وہ خیر دکان کرائے کی تھی, جب بند ہو رہی تھی, تو ایک بندہ آیا, کہتا ہے جس سے میں گھڑیاں لیتا تھا, کہ تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا پتہ نہیں میں کیا. کہتا ہے تو میرا ایجنٹ بن جا. تو ایجنٹ کمیشن پہ. پھر میں نے کہا دیکھ تو مجھے کمیشن دے گا, میں ایرے غیرے کو بھی بیچوں گا, اور وہ پیسے نہ دے, آپ کے پیسے تو مر جائیں گے. تو ایسے کر, تو مجھے انویسٹ کر, میں اپنی کمپنی سے مال بیچوں گا. تو اس وقت پھر اوان مارکیٹنگ کا نام, اوان مارکیٹنگ گروپ نام بنایا. سوٹ نوٹ پین کا بہت خوبصورت گھڑیوں کا وہ سیمپل کیس لے کر, تو وہاں پہ میں نے پھر shuru کیا. تو ابتدائی میں آپ ریڈیو, ٹیلی ویژن اور یہ آڈیو وغیرہ بھی؟ ہاں پھر میں آپ کو بتاؤں ایسے کہ پھر وہ گھڑیاں جو ہے نا, میں دکان سے دکان تک سپلائی کرتا تھا لندن میں, لیسٹر میں. ٹھیک. اور اس وقت میرے بڑے بھائی تھے مرحوم نذیر اوان صاحب, جو فوت ہو گئے 2 سال پہلے. تو وہ فیکٹری میں کام کرتے تھے. اس زمانے میں 80s میں جو ہے نا کافی فیکٹریز بند ہو رہی تھی. مارگریٹ تھیچر کا دور تھا. مینوفیکچرنگ اس نے ختم کر اس نے سروس انڈسٹری پہ زیادہ زور دیا. تو پھر کچھ 8-9 مہینے کے بعد میرے بڑے بھائی کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں. میں نے کہا بسم اللہ. تو وہ بھی آئے. پھر ہم نے وہ مانچسٹر وغیرہ میں بیچتے تھے, میں ساؤتھ میں بیچتا تھا. پھر ہم نے 81 میں, کیونکہ جب ہم خود جا کر کیش اینڈ کیری کو دیتے تھے, کوئی نہیں ان کا کام تو اچھا ہے. پھر 81 میں ہم نے گریٹ ہیمر اسٹریٹ میں چھوٹی سی جگہ تھی, وہاں پہ ہم نے پھر کیش اینڈ کیری کھولی. اچھا. میں اور نذیر بھائی نے. اس کے بعد پھر ہم نے شفٹ کیا 89 میں, 7-8 سال ایک جگہ دوسری جگہ. پھر یہ پریزنٹ پریمیسز جو ہے 2000 میں یہ کونسل سے
زمین لے کر اس کو بنگلے والا جو جی 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 جو خیبر بلڈنگ ہم نے اس کا نام رکھا ہے جی ماشاء تو وہ 2001 میں ہم نے پھر وہ تقریباً 40,000 اسکوائر فٹ ہے ماشاء تو وہ کھولی ہے اور اس میں یہ تھا کہ الحمدللہ میری والدہ میرا دل تھا کہ میری والدہ ہی کھولے تو وہ 9 مارچ تھی میری وائف کی برتھ ڈے تھی جس دن ہمیں چابی ملی اس کی ماشاء تو والدہ نے چابی لگا کر جگہ کھولی کیا 9 مارچ 2001 انہوں نے اوپننگ کی انہوں نے اوپننگ کی انہوں نے چکر لگایا دیکھا اور جہاں پہ میرا آفس ہے تو میں وہاں کھڑا ہو کر والدہ کو پوچھا میں نے کہا امی یعنی آپ برمنگھم میں بھی آ کے اپنا وطن نہیں بھولے خیبر بلڈنگ جو ہے وہ یہاں بھی قائم کر تو وہ والدہ نے آفس میں کھڑے ہو کر کہا مجھے یہ آفس پسند ہے جی صاحب جو میرا آفس تھا ابھی جو موجودہ ہے آپ کا جی جی تو یہ تھی 9 مارچ 2001 اور اس کے پورے 3 ویک بعد 31 مارچ کو والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو الحمدللہ کہ والدہ نے یہ جگہ بھی دیکھی اس پہ دعا بھی کی تو وہاں پہ پھر کچھ 4 سال کے بعد پھر بڑے بھائی ہیں بس وہ ایک عمر کی وجہ سے ان کا کچھ انٹرسٹ کم ہو گیا تھا بزنس میں تو فیملیز میں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے پھر ڈویژن تو پھر ڈویژن ہوئی ناراضگی ہو جاتی ہے اب بس وہ اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں اپنا اپنا خواہش ہوتی ہیں تو بس ان کے کچھ ابھی عمر کی وجہ سے وہ میں خیر ریسٹ کرنا چاہتے تھے تو ہماری پھر ڈویژن ہوئی پھر میں بیٹے میرے دونوں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے تو بیسیکلی 2005-06 میں جب ہماری ڈویژن ہوئی آپ کو پتہ ہے جب بھی ایسا ہوتا کہ جو ہے نا ہمیشہ لیول نہیں ہوتی کبھی ایک دفعہ بھاری ہو جاتی ہے لیکن میرے بڑے بھائی کے ساتھ میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھو آپ بڑے جو آپ کو پسند ہے آپ لے لیں بزنس لینا چاہتے ہیں آپ لیں پراپرٹی لینا چاہتے ہیں دو پارٹس ہیں تو کیونکہ مجھے اتنا یقین تھا کہ مجھے وہی ملے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا تھا تو پھر بزنس میرے ہاتھ میں آ گئی لیکن اس وقت کافی تکلیف میں تھے ہم اور کرائسس چل رہے تھے کرائسس تھی کیونکہ سب جو ہمارے ایسٹس تھے پراپرٹیز وغیرہ سب چلی گئی تھی کیش بھی نہیں تھا کریڈٹرز کو پیسے بھی دینے تھے تو میں نے آپ کو کہا نا اللہ تعالیٰ نے جب بھی آزمائش میں ڈالا ہے والدہ کی دعا نے مدد کی ہے تو کافی لوگ سمجھے کہ بس یار ابھی تو یہ ہے نا یہ تو چلے گئے ختم ہو گیا ناصر چلے گیا لیکن الحمدللہ پھر میرے بیٹے یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ڈگریز کی ہے تو جیسے آئے انہوں نے ماشاءاللہ ایسے ہوتا ہے کہ 3rd جنریشن بہت کم ہی ہے جو کام کرتی ہے حالانکہ سب کچھ انہوں نے دیکھا کمفرٹیبل لائف گزاری تھی لیکن وہ خود جو ہے نا سامان لانا اتارنا کسٹمرز کو ڈیل کرنا اس حد تک کہ میری وائف نے بھی خود آ کر 2 سال میرے ساتھ مدد کی حالانکہ اس نے کبھی زندگی میں کام نہیں کیا تھا لیکن اس کو پتا کہ جو ہے نا ابھی میرا میاں جو ہے اس کو سپورٹ چاہیے ظاہر اب ہمارے کلچر میں ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ وہ ظاہر مکس اپ نہیں اور یہ پھر الحمدللہ پھر اس کے بعد بچے نے ہانگ کانگ میں چائنا میں آفس بھی کھولا ہوا ہے ٹرکی سے بھی کافی سپلائی آتے ہیں برازیل اور بچے ہیں ماشاءاللہ ویتنام میں بھی آپ کا جو ہے ویتنام سے آتا ہے ساؤتھ کوریا سے آتا ہے ملیشیا سے آتا ہے پاکستان انڈیا اور ہاں پاکستان سے کوئی 2 سال پہلے میرا چھوٹا بیٹا سلمان اس نے کاروبار شروع کیا ہے اسے ریگولر مال آ رہے ہیں انڈیا سے بھی آتا ہے تو الحمدللہ تقریباً کوئی 12-13 ملک ہیں جہاں سے ہمارا سامان آتا ہے پھر کیونکہ ہم نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے ہیں ایک تو خیبر بلڈنگ ہے اور پھر ہمارا جو برانڈ ہے فرنٹیئر برانڈ ہے ماشاءاللہ تو فرنٹیئر برانڈ ہے پھر رویل بھی ہمارا برانڈ ہے وہ کینو بھی برانڈ ہے بچوں نے برانڈ اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں جو جگہ آپ کے پاس ابھی ہے خیبر بلڈنگ اسی کو آپ نے ابھی ریسنٹلی ایکسٹینڈ کیا ہے یا وہ کوئی اور نہیں اسی کو ہم نے ایسے ابھی کیا کہ اس کی جو چھت تھی تقریباً 10 میٹر تھی جی تو یہ بچوں کا ہی تھا کہ جگہ ہم کافی کوئی 2-3 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں بڑی جگہ نا الحمدللہ کام ہمارا اچھا ہے اللہ نے کافی برکت ڈالی ہے جی تو پھر وہ بچوں نے کہا اس میں 2nd فلور ڈالتے ہیں تو آدھے ویئر ہاؤس میں تقریباً پھر ابھی 20,000 اسکوائر فٹ اور ہمیں سیلز ایریا مل گیا اور الحمدللہ انشاءاللہ اسی کے ساتھ کام اور بھی بڑھے گا اور اس میں دیکھو اگر کسی کو تجربہ چاہیے کہ بھئی کام کو کیسے کامیاب کرنا ہے دیکھو سامان ہر جگہ ملتا ہے جی بالکل
بندہ بندے سے ڈیل کرتا ہے, بندہ سامان لینے کے لیے نہیں جاتا. اگر آپ کی ہم دیکھتے ہیں زیادہ طور ہمارے اسپیشلی ہمارے پاکستانی تھوڑا سا کاروبار چل جاتا ہے تو تھوڑی سی مغروری سی آ جاتی ہے کسٹمر کو. وہ سمجھتے ہیں کہ کسٹمر کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں کسٹمر کی ضرورت نہیں. لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کسٹمر از کنگ, اور میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ کسٹمر کو وہی بناتا ہے وہی بگاڑتا ہے. بالکل. اچھا عوان صاحب, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بزنس بھی ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے جو ہے بے پناہ جو ہے آپ کو ایک بزنس ٹائکون کے طور پر جو ہے یہاں برطانیہ کے اندر ویسٹ مڈلینڈ کے اندر جانا جاتا ہے. 2016 میں آپ کو ایم بی ایوارڈ جو ہے کوئینز کی طرف سے ریپرزینٹ کیا گیا, اس کا تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے سننے دیکھنے والوں. اچھا, اس میں یہ عرفان بھائی کہ میں جو ہوں تقریباً پچھلے 21 سال سے سروس کر رہا ہوں کمیونٹی کی. ایک تو بلکہ 1980 سے ایک آرگنائزیشن ہے بی ایس, جو کیونکہ تعلیم کا ہے مجھے کہ بچوں کو جو ہے نا تعلیم, چیریٹی ٹرسٹ غالباً, ہاں اس میں بھی کافی ٹرسٹ چیریٹیز ہیں جس کے میں ٹرسٹیز بھی. اور آپ کے گاؤں میں بھی کوئی ایک ہے ادارہ کوئی جس کو آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ ہاں بس جتنا ہو سکتے کرتے, لیکن وہ یہ جو ہے نا, ایک تو 22 سال سے میں گورنر رہا ہوں, چیئر آف گورنرز رہا ہوں. ابھی میں ریٹائر ہوں ہاسٹل اسکول کے ساتھ. جی ایک انر سٹی اسکول ہے, اور میں وہاں پہ 94% مسلم بچے تھے اور 100% گورنرز گورے تھے. اور میں فرسٹ نان وائٹ گورنر تھا وہاں پہ. تو پھر اس کے بعد یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. پھر میں نے کافی چینجز کیے. دیکھو جس پہ بھی آپ انسٹیٹیوٹ جہاں پہ آپ جائیں نا, آپ کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کو اچھا کر چھوڑیں. اور وہ جو فیلنگ اسکول تھی, اور ٹیچرز وہی سمجھتے تھے کہ یہ بچے جو ہے نا بڑے ہو کر یہ ٹیکسی ڈرائیور انہوں نے بننا ہے, ان پہ ہم کیوں توجہ دیں. اور جب بھی میں ان کو کوشچن کرتا تھا پرفارمنس پہ تو اٹینمنٹ پہ, تو وہ کہتے تھے مسٹر وان the thing is that these children English is second language for them. میں نے کہا دیکھو I wasn't even born in UK, میں جو انگلش میں سوچتا ہوں یہ تو تھرڈ جنریشن کے بچے ہیں. جی تو کہتے ہیں, پھر 1-2 میٹنگ کے بعد میں نے کہا میں ایسے چاہتا ہوں کہ جو سب گورنرز ہیں نا, ہم ایک دن پلے گراؤنڈ میں آ کر کھڑے ہوں گے. وہ کہتے ہیں وہ کیوں؟ میں نے کہا میں سننا چاہتا ہوں کس زبان میں وہ پلے کر رہے ہیں, تو پھر مجھے پتہ چلے کہ یہ انگلش سیکنڈ لینگویج ہے نہیں. اس وقت سمجھ گئے. تو پھر اس وقت تھوڑے پرانے جو گورنرز تھے نکلے لگے. تو میں لوکل مساجد میں گیا ہوں, پیرنٹس ایوننگ میں لوگوں کو کہا کہ بھائی تم آؤ گورنمنٹ بنو. دیکھو نہ میں اس ایریا میں رہتا ہوں, نہ میرے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں, یہ آپ کے بچے ہیں. الحمدللہ پھر وہ ماؤں کو بلایا, بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے تم بھی پڑھو, کافی مارننگز کی ہے, پیرنٹس آئے ہیں. اور اس وقت یہ ہو کہ کچھ 6 سال کے بعد نا ہمیں ایک منسٹر آف اسکول سے لیٹر آیا کہ ہماری جو اسکول ہے اس ٹاپ 1% آف دی پرائمری اسکولز آف UK. 20,000 اسکول ہیں پرائمری اسکولز, ٹھیک ہے, اس میں ٹاپ 200 میں ہماری اسکول. تو وہ ابھی ماشاءاللہ 3 اسکولیں ہیں. ملٹی اکیڈمی ٹرسٹ بن گئی, اور ٹرسٹ کا بھی پھر میں چیئرمین رہا ہوں. اس کے علاوہ کالج ہے, لارجسٹ کالج ان مڈلینڈس, ساؤتھ سٹی کالج, اس کا بھی کوئی 6 سال ہو گئے میں گورنر ہوں. اس کے علاوہ چیمبر میں 11 سال میں نے چیمبر میں دیا. پھر کوئی ایشین بزنس چیمبر آف کامرس اور برمنگھم چیمبر آف کامرس کے بھی ابھی آپ ریسنٹلی, ہاں, سو پہلے ایشین چیمبر کامرس میں پریزیڈنٹ رہا ہوں 3 سال. اور میں ہسٹری میں واحد پریزیڈنٹ ہوں جو خود اس نے کہا کہ نہیں میں ابھی بیٹھنا چاہتا ہوں, اسٹیپ ڈاؤن ہونا چاہتا ہوں, کسی اور کو آگے موقع اپرچونٹی دی, آگے کسی اور کو موقع ملے. اور الحمدللہ جس کو میں نے موقع دیا اس کو تھوڑا سا میں نے مینٹرنگ بھی کی. ثاقب بھٹی آج وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے, تو وہ پریزیڈنٹ بنا. تو ابھی میں نیکسٹ پریزیڈنٹ آف گریٹر برمنگھم چیمبر آف کامرس انشاءاللہ اگلے سال. ابھی ریسنٹلی وائس پریزیڈنٹ ہے, ابھی وائس پریزیڈنٹ ہوں, اور اگلے سال میں کروں گا ایز اے پریزیڈنٹ. جی, تو 2,500 ممبرز ہیں. اچھا, یہ تو پبلک سروس کے حوالے سے آپ کی خدمات کو ریکگنائز کیا گیا, اور پھر 2017 کے اندر آپ ایز اے ویسٹ مڈلینڈ کے جو ہے ایز اے لیفٹیننٹ بھی آئے کوئین کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پر. اس حوالے سے تھوڑا سا شیئر کیجئے گا, اس کامیابی میں کیا. ملکہ برطانیہ کے نا ہر صوبے میں ایک لارڈ لیفٹیننٹ اور لیفٹیننسی آفس ہوتی ہے, جہاں پہ ملکہ خود نہیں جا سکتی. وہ لیفٹیننٹ سے ڈپٹی لیفٹیننٹ کو کہتی ہے کہ تم میری نمائندگی کر. تو 2017 بلکہ 2016 سے مجھے پھر اپروچ کیا گیا کہ ہم نے آپ کا نام ریکمینڈ کرنا ہے, اور وہ نام جو ہے پھر آگے جاتا ہے کیبنٹ آفس, وہ پھر بکنگھم پیلس جاتا ہے. تو وہ لیٹر آپ کو آتا ہے کہ کوئین ڈز ناٹ اپوز یور
اپلیکیشن, ٹھیک ہے نا. تو ماشاء بہت بڑا اعزاز ہے کہ ملکہ نے, حالانکہ وہ ہو سکتا ہے ایک فارمیلٹی ہو, لیکن وہ خط آتا ہے کہ کوئین نے اپوز نہیں کیا آپ کو. تو ظاہر ہے وہ بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں کہ آپ نے کیا, ظاہر ہے آپ کا کریکٹر, آپ کی ساری جو ہے بیک گراؤنڈ ہر چیز. اور آپ کو افسوس کی بات بتاؤں کہ لیفٹیننٹ سی, مجھے جب ایم بی ای بھی ملا تھا, لیفٹیننٹ سی بھی جب مجھے ڈپٹی لیفٹیننٹ بنایا گیا تھا, کچھ اپنے لوگوں نے خط لکھے ہیں آفیسز کو. اچھا, آپ کے اگینسٹ میں؟ میرے اگینسٹ, اور ایون ایکچولی جب میں چیمبر میں بھی کوئی 2000 یہ لیگ پولنگ تو ہماری کمیونٹی میں یعنی عام ہے. اور دیکھو حسد جو ہے نا, پتہ نہیں کیوں حسد ہے بھائی, تم خود وہ جا کر کام کرو اور آپ نے قبلیت, بس یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو کیوں مل گیا, مجھے مل گیا. لیکن جی عزت اور ذلت جو ہے عوام صاحب اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی انسان کسی کو دینے کا یعنی روادار ہوتا تو کسی کو ہی نہ دیتا, یہ عزتیں عظمتیں کسی کو نہ ملتی. اچھا, پھر ایک اور بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایز اے آپ وزٹنگ پروفیسر کے طور پر برمنگھم سٹی یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں. اس کی بھی سٹوری میں سننے دیکھنے والوں کو میں چاہوں گا. دیکھیں میں جو ہے نا ٹاکس دیتا رہا کالجز میں, اور آسٹن یونیورسٹی میں. یہ کتنے عرصے سے یعنی یہ سلسلہ؟ پچھلے 4-6 سال سے میں کر رہا ہوں. 6 سال سے. دیکھو یہ آپ انڈر گراؤنڈ ہی کرتے رہے. ایکچولی اس کو میں کرتا ہوں, پبلسائز نہیں کرتا ہوں. اگر دیکھو میری 2-4 باتوں سے کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہے, اسپیشلی یہ پہلے میں کالجز میں کرتا تھا, بچوں کو یہ سمجھاتا تھا کہ بھائی دیکھو نہ تم سگریٹ پیو, نہ کوئی نشہ کرو, غلط کام نہ کرو, والدین کی بات مانو, ٹھیک ہے نا, اور آپ جس دین پہ بھی ہو اس دین پہ آپ قائم رہو, ٹھیک ہے نا, تو کامیابی ملے گی. تو ایکچولی وہ جو لیکچرز تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری بات اتنی نہیں سنتی جتنے آپ لوگوں کی بات سنتے ہیں. بالکل ظاہر ہے ایک انس ہوتا ہے, لگاؤ ہوتا ہے اپنے بندے سے. تو پھر یہ کہیں میری ریپوٹیشن الحمدللہ, انگریزی میں کہتے ہیں یور ریپوٹیشن پروسیڈز یو. وہ پھر برمنگھم سٹی یونیورسٹی والوں نے مجھے اپروچ کیا کہ ہم آپ کو ایز اے وزٹنگ پروفیسر جو ہے نا. یہ کب آپ کا ہوا؟ یہ ابھی دوسرا سال ہے, سیکنڈ ایئر ہے. جی. تو وہ ہوا, پھر آسٹن یونیورسٹی نے مجھے ڈاکٹریٹ دی ہے, آنریری جو ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی. ہاں بالکل. تو یہ ہے کہ دیکھو جو والد صاحب نے اس وقت مجھے کہا تھا 77 کے سب کچھ مل جائے گا آپ اس فیلڈ میں آئے. الحمدللہ. بس یہ ہے کہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے, راتوں رات جو ہے نا نہیں ملتی. صبر, استقامت. اور یہ ہے کہ دیکھو اگر آپ کو دکان بھی دی ہے یا جہاں پہ آپ کام بھی کرتے ہو, ایمانداری سے کام کرو, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو میں بتاؤں, جب ہماری دکان کاؤنٹری روڈ میں ہوتی تھی تو ایک دن ایسا تھا کہ سارا دن کھڑے ہو کر 28 پینی کی ایک بیٹری کا پیک میں نے بھیجا تھا, بس 28 پینی کی سیل لے کر میں گھر پہ کیا تھا. لیکن اس میں بھی الحمدللہ میں نے صبر کیا. تکلیف ہوتی ہے لیکن اس میں بھی کاؤنٹر کو پالش کرنا, سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ہر منزل اللہ پاک جو ہے وہ برش پھیرنا, صفائی رکھنا, ٹھیک ہے نا. تو کبھی کبھی کچھ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں مجھ سے کہ بھائی کام نہیں چل رہا, تو میں نے کہا تھوڑی محنت کرو. کہتے بھائی ہم کیا کریں, ڈنڈ نکالیں وہاں پہ. میں نے کہا نہیں, وہ ہم بھی چاہیں گے کہ وہ آپ جو ہے نا جی, وہ ہمیں ہمارے سننے والوں کو بھی بتائیے کہ یہ اچیومنٹ اور کامیابی سکسیس کے پیچھے کیا ہے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اسلامک ریلیف کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے پاکستان. تو 87 سے ایکچولی میں اسلامک ریلیف کو جو ہے نا سپورٹ کر رہا ہوں. ظاہر زکوٰۃ جو بھی دنیا ہوتی ہے اسلامک ریلیف کی, ان کا کام میں نے دیکھا ہے. تو کوئی 2 سال پہلے مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم چیئرمین بنانا چاہتے ہیں پاکستان کا نا. تو اس کا تقریباً 1 سال لگا پاکستان گورنمنٹ کے تھرو سارا کلیئرنس ہونے کے نا. تو پھر نومبر میرا پچھلے سال تھا 2021, اس سے پہلے میں بورڈ ممبر تھا پاکستان کا, اور پھر پچھلے سال نومبر میں انہوں نے مجھے الیکٹ کیا ایز کنٹری چیئرمین. تو الحمدللہ اس کا تقریباً 14-15 ملین پاؤنڈ کا بجٹ ہے. ہمارے 4 ریجنل آفیسز ہیں, KPK میں ہے, AJK میں ہے, بلوچستان میں ہے, اور پنجاب میں ہے. بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے, پوری ورلڈ وائڈ جو ہے. سب سے بڑی جو اسلامک چیریٹی اسلامک ریلیف ہے. اور اس کا یہ ہے کہ اس کی پائی کا جو ہے نا حساب, چیک اینڈ بیلنس ہے, اس کا اکاؤنٹیبلٹی. بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آکسفیم ہے یا سیو دا چلڈرن ہے یا یونائٹڈ نیشنز ہے, انہوں نے اگر پاکستان میں پروجیکٹ کرنا ہے تو وہ خود
وہاں پہ بندے کو رکھے, آفس بنائے. وہ اسلام ریلیف کو کہتے ہیں کہ یہ اتنے ملینز ہیں, ہمیں یہ پروجیکٹ آپ ڈیلیور کر دو, اور اس میں پورا چیک اینڈ بیلنس اینڈ ڈیو ڈیلیجنس ہوتا ہے پورا. ہم اسلام ریلیف والے ہم جا کر ان کو پورا ریکارڈ دیتے ہیں. تو الحمدللہ. اور یہ بھی دیکھو ٹوٹل جو ہے نا ان پیڈ ہے. میں اگر فیلڈ ٹرپس کرتا ہوں, میں جاتا ہوں بھی ہوں, میں اپنے خرچے پہ جاتا ہوں, حالانکہ میں کلیم کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا ہوں. اور کافی اسلامک ریلیف میں ایسے ہیں جو نہیں کرتے. اسی ذریعے سے اللہ پاک ہو سکتا ہے آپ کو نوازتا ہو. عوان صاحب تھوڑا سا پبلک پرسیپشن دیکھیں, کچھ لوگوں کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, کمیونیکیشن گیپ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بعض لوگوں کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جو آپ کے بڑے بھائی تھے نذیر عوان صاحب, اللہ جنت نصیب کرے, ان سے بڑا اچھا ہمارا بھی تعلق واسطہ گپ شپ رہی, کہ وہ زیادہ پبلک کے اندر جو ہے ان کی ڈیلنگ تھی. آپ تھوڑا سا جو ہے وہ گیپ رکھتے ہیں, ڈسٹینس رکھتے ہیں, اس میں کیا صداقت ہے؟ یہ تھوڑی سی راز بتائیے. یہ حقیقت ہے نہیں ہے, یہ میں ویسے ظاہر ہے. دیکھو میں ہر جگہ جانا بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں. کچھ جگہ ہوتی ہے جانے کی, کوئی جگہ نہیں ہوتی جانے کی. تو میرے خیال میں بڑے بھائی کا یہ تھا کہ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بس اتنی رکھی تھی, تو وہ چاہتے تھے کہ زیادہ لوگوں سے ملیں. اس کی وجہ سے لوگ ابھی اس کو یاد کرتے ہیں, تو وہ زیادہ سوشل تھے. اور لیکن یہ بھی ہوتا ہے عرفان بھائی کہ اگر آپ جیسے ہماری پہلے پارٹنرشپ تھی, تو اس میں یہ تھا کہ میں پیچھے کام کرنے والا تھا, وہ جو پبلک فیس تھے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے خیال میں جتنے ہماری جو ہے نا فیملی بزنس اتنی کامیاب نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ایکچولی ایک بندہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میرا ہے, اور یہ اگر میرے بیٹیاں یا بھائی ہیں یہ میرے جو ہے نا غلام ہیں. آپ جو ہے نا فل رسپیکٹ دیں, ٹھیک ہے نا, تو جو پارٹنرشپ ہے نا وہ فیملی اکٹھی رہتی ہے نا. اور دیکھو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ میرے خیال میں جو بڑے بھائی ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ دیتے رہتے ہیں, ہے نا, ان کا کام ہے دینا, فیملی اکٹھا. با فکر ہوتا ہے نا جی بڑا بھائی آپ کا گھر. تو الحمدللہ انہوں نے اچھی زندگی گزاری ہے, اور سب کے ساتھ الحمدللہ. وہ جو والد صاحب کی تربیت تھی, لوگوں کے ساتھ اچھا جی جان تھا, اور ماشاءاللہ آج بھی دنیا یاد کرتی ہے جی ان کا پیار, ان کی محبت, اور ان کی شخصیت کا ایک جو سحر تھا وہ طاری ہے ہر ایک پر, جس جو بھی ان سے ملا ہے. بس وہ زندہ دل تھے, جوان دل تھے. جہاں پہ کلام پڑھنا ہو تو نماز پڑھتے, جہاں پہ گانے میوزک. اچھا, آپ انٹرٹینمنٹ میں کیا پسند کرتے ہیں؟ بھنگڑا, قوالی, صوفیانہ میوزک؟ صوفیانہ میوزک پسند ہے, قوالی پسند ہے. جی جی. اچھا اچھا. اور دیکھو ایکچولی یہاں پہ شوز ہوتے ہیں, ایک پرٹیکولر آڈینس ہوتی ہے, تو میں تھوڑا اوائڈ کرتا ہوں, ہے نا. الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے. ویسے کس کو ذوق شوق سے کیا کس کو سنتے ہیں, کیا آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آئی تھنک نصرت فتح علی جو ہے. اس سے علاوہ اگر قوالی میں ہو تو غلام علی صاحب ہو, مہندی حسن صاحب کے قوالیوں کو میں سنتا ہوں. ایکچولی میں اس دیر گاڑی میں غزل لگی تھی, ساری اس کی مہندی حسن کی, تو غزل سن رہا تھا, اور مجھے کوئی غم نہیں تھا میرے خیال میں, غم عشق سے پہلے ایسے کچھ بولے نا. جی جی. تو ایسے پرانی غزل ہے, اور سن رہا تھا میں, اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ مجھ سے بات میرے خیال میں میرے بچوں نے تو نہیں سننی, یہ میوزک ختم ہو جائے گا, ختم ہو رہا ہے اسی طرح ٹریڈیشنل. تو یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ کتنا وہ ٹریڈیشنل میوزک ہے. اور اس میں دیکھیں جی شاعری دیکھیں, پوئٹری دیکھیں, اس میں الفاظی دیکھیں, اس میں ایک بڑا اپنائیت اور بڑی جو ہے نا جی اس میں بہت لیسن ہوتا ہے. لیکن وہ آج کا لوگ شوق جو ہے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے. نہ میں بنگڑا یہ چیزیں. شاعری آپ کے والد صاحب بھی آپ نے بتایا کہ ان کو بھی لگاؤ رہا. بالکل. تو آپ بھی کوئی شاعری سنتے, سناتے, کوئی کہتے کہ سناتے نہیں ہیں شعر کوئی یاد ہو, کوئی ہماری آڈینس سے شیئر کر دے. نہیں وہ کبھی ایکچولی وہ ہے نا, میں کبھی اپنی عالیہ کو شعر سناتا ہوں. جی جی. تو کہتی ہے ٹھیک ہے آج تو آپ نے کہہ دیا, لیکن کبھی پبلک میں ایسے مت کہنا کہ جو تھوڑی سی عزت بنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی.
نہ ویسے کسی کو پسند کا شاعر ہو اسی کا کوئی شعر سنا دے جو آپ کو اچھا لگتا ہو. ویسے ظاہر ہے بندہ بچپن سے پڑھتا ہے کسی نہ کسی. ایکچولی سچی جو بات ہے میں نے صرف تین کلاسیں پڑھی ہیں. اردو جو ہے نا اگر صرف کوئی انگلش پوئٹ کا سنا دے, اردو ہونا تو وہ شیکسپیئر کی سنا دے ہمیں پوئٹ. بس اتنا پبلک میں نہیں ہے وہ. تو ناصر افغان صاحب ماشاءاللہ یہاں پہ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ تھرڈ جنریشن جو ہے عوام جو مارکیٹنگ ہے یا بزنس ہے اس کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں, آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ کا بزنس جو ہے مزید پھل پھول رہا ہے الحمدللہ؟ عرفان بھائی میں اللہ کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے کہ میرے 2 بیٹے جو ہیں انہوں نے کاروبار کو آگے لے گئے ہیں. دیکھو میں 60 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے میری, تو ظاہر انسان کا جو ہے نا ایک ذہن اور جسم بھی سلو ہونے لگ پڑتا ہے. اور الحمدللہ اللہ نے اچھا گھر دیا ہے, اچھی کنوینئنس ہے, جو شوق تھا اچھے سفر کرتے ہیں, تو ایک قسم میں سیٹسفائیڈ ہوں. لیکن مجھے ایک دوسرا سب سے زیادہ سیٹسفیکشن یہ ہے کہ میرے 2 جو بیٹے ہیں نا وہ دن رات کی قربانی دیتے ہیں ماشاءاللہ اپنے کاروبار کے ساتھ. ان کی زبان وہ آپ کس طرح کمیٹیڈ ہیں اسی طرح سنسیئر ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل بالکل, بلکہ زیادہ میں کبھی کبھی ان کو کہتا ہوں کہ بھئی کیا ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی میرا بیٹا برازیل میں کسی کے ساتھ ڈیل کرا تھا, تو کہتے ہیں ڈیڈ میں نے برازیل جانا ہے. میں نے کہا بیٹا اتنا دور جا کر کیا کرو گے؟ کہتے نہیں. تو گیا تھا ایک پروڈکٹ کے لیے, ماشاءاللہ 3-4 پروڈکٹس جو ہے نا اس نے جو وہاں پہ یو کے میں آئے. یہ کمٹمنٹ یہ دیکھیں نا, یہ سیکریفائز اور آپ اپنے ٹائم کو, اپنے وقت کو اور اپنے یعنی جان کو بھی آپ جب مشقت میں ڈالتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی عزت عظمت ملتی ہے. میں جانتا ہوں 2nd-3rd جنریشن جو بچے ہوتے ہیں اگر والدین بیچتے ہیں بادر نہیں کرتے, سونے کا چمچ لے کے وہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انجوائے کرو. اگر وہ جاتے ہیں تو ساتھ دوستوں کو لے جاتے ہیں اور سیل سال انجوائے کرتے ہیں, ٹائم ویسٹ کر کے. افغان صاحب کچھ لوگوں کی ویسے گلہ شکوہ اب ہو سکتا ہے لیک آف نالج ہو سکتی ہے یا انفارمیشن کی کمی ہو سکتی ہے. کئی دوستوں نے کہا جی کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. تو 2021 کے اندر غالباً جو ہے آپ کا ابھی ریسنٹلی ایک دورہ میری نظروں سے گزرا, نالج میں آیا. آپ وہاں پرائم منسٹر پاکستان سے ملے, پریزیڈنٹ سے ملے, اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف سے ملے, موحد یوسف سے ملے, عبدالرزاق داؤد سے ملے, شاہ محمود قریشی سے ملے. اب کوئی مس ہو گیا تو وہ آپ بتا دیجئے گا. اس کا مقصد کیا تھا؟ پھرنا چلنا, اپنا تصویریں بنانا؟ نہیں دیکھیں, تصویریں کے لیے میں نہیں کیا تھا. ایسے تھا کہ پچھلے تقریباً 5-6 سال سے میں یہاں پہ ایک کانفرنس کر رہا ہوں اور پاکستان سے 50-60 لوگ آتے ہیں, جوائنٹ انویسٹمنٹ کانفرنس چیمبر آف کامرس کے تھرو, اور اس کو میں ہی لیڈ کرتا ہوں. اور الحمدللہ کراچی, اسلام آباد, لاہور اور راولپنڈی چیمبرز, ایون پشاور چیمبر کے ساتھ بھی میں نے کوشش کی, لیکن سب سے ایکٹیو جو ہے راولپنڈی چیمبر آف کامرس ہے. ٹھیک ہے نا, اور ان کے ساتھ بائیلیٹرل انویسٹمنٹ کانفرنسز میں کرتا رہا. اور میں یہ دیکھ رہا تھا ابھی کہ جو ہے نا پوسٹ بریگزٹ ہمارے چانسز بہت ہیں. ایشین, ساؤتھ ایشین کا خاص اٹریکشن ہے. اور اس میں ظاہر ہے یہاں پہ ایم پیز اور لورڈ جو ہے منسٹرز ان کے ساتھ بھی میں میٹنگ کرتا رہتا ہوں. اور اس میں یہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ یہ ایف ٹی اے کر رہے تھے, فری ٹریڈ ایگریمنٹ, کہ جو انڈیا سے مال آئے اس پہ ڈیوٹی یہ نہیں لگائیں گے, اور ظاہر ہے یہ جو بھیجیں گے انڈیا میں. انڈیا والے تھوڑے سے اسٹرگل کر رہے تھے, تو مجھے بتایا گیا کہ بھئی اگر پاکستان کو ہم کنونس کر سکیں فری ٹریڈ کے ایگریمنٹ میں, تو اس میں یہ ہوگا کہ انڈیا والے جلدی کریں گے. تو پھر اس میں یہاں پہ ایک ہے جو منسٹر ہے لارڈ ڈینیل ہینن, اس کو 2 اور تھے, اور ہمیں پھر پاکستان گورنمنٹ نے, بلکہ یو کے گورنمنٹ نے بھی انکریج کیا, پاکستان گورنمنٹ نے بھی ہماری فیسیلیٹیٹ کی ہے, یہ میٹنگ فیسیلیٹیٹ کی تھی. تو ہماری یہ جو ہے نا ایف ٹی اے پہ اوپر کافی بات چیت چل رہی تھی. انفارچونیٹلی پھر گورنمنٹ چینج ہو گئی. اگر یہ ہو جاتا تو ہمارے یعنی آپ نے دونوں گورنمنٹوں کے درمیان جو ہے ایز اے برج کا کردار ادا کیا ہے. ہاں الحمدللہ, فری ٹریڈ کے حوالے سے, اور یہ ہو رہا تھا اور بہت اچھا ہو رہا تھا. اور سب سے زیادہ یہ تھا, میرا تو یہ تھا کہ جو ہے نا یہ ڈیٹا پہ اوپر ہو جائے, کیونکہ ابھی جو ہے نا ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے
انڈیا جو ہے نا انڈیا کے ساتھ یہ بات چل رہی تھی اور انڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ڈیٹا پروسیسنگ کریں گے لیکن جو ہے نا سروس جو ہیں جو اسٹوریج جو ہے وہ بھی انڈیا میں ہوگی. اسٹوریج میں زیادہ پیسے ہیں, پروسیسنگ میں بھی کافی پیسے ہیں. یو کے کہہ رہا تھا کہ نہیں کہ تم تو ابھی اس کو آپ نے کیوں, یعنی ابھی نہیں آپ سمجھتے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اوپر کوئی فالو اپ کیا جائے یا کوئی بہتری؟ ایکچولی فالو اپ ہو رہا تھا لیکن ابھی جو منسٹریز چینج ہوئی ہیں وہ فالو اپ نہیں کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. وہ اپنے آپ کو ان کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے فی الحال, انٹرسٹ کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں تک کیا تھا. اور یا کوئی ڈیمانڈ ان کی زیادہ ہے پتہ نہیں کیا ہے ایکچولی. لیکن وہ جو دیکھو آپ کو پتہ ہے لنکس بنانا جو ہے نا ٹائم لگتا ہے. یہ میرے 2-2.5 سال لگے ہیں وہاں پاکستان میں لنکس بنانے کے لیے اور الحمدللہ بہت اچھی ہمیں ٹرپ ہوئی. اور جو انگریز جس کو ہم لے گئے تھے وہ میں 22 دفعہ انڈیا گیا تھا اور پاکستان کبھی نہیں گیا تھا. اچھا, تو یہ منسٹر پھر فرسٹ ٹائم پاکستان گیا تھا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ. ہاں کافی امپریسڈ ہوا. نصر عوان صاحب ایز اے بزنس مین اور ایز اے ظاہر ہے آپ کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے. یہاں پر کامن ویلتھ گیمز برمنگھم میں فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہونے جا رہی ہیں. اس سے ایشین کمیونٹی کو کیا بینیفٹ ملیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں بزنس کے حوالے سے یا اوور آل جو ہے ہم بات کریں؟ دیکھا ایسے ہے کہ جو ہے نا 10 دن کے لیے تقریباً 1.5 بلین لوگ برمنگھم کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا, 72 کنٹریز سے, 72 کنٹریز سے. ٹھیک ہے نا, ایتھلیٹس آئیں گے, 10 دن گیمز چلیں گے. اور یہ فرسٹ ٹائم ایسے گیمز ہیں کہ جہاں پہ نارمل رنر بھی رہے گا, اس کے بعد پیرالمپک رنر بھی رہے گا. ون آفٹر نارملی کیا ہوتا ہے 10 دن یہ ہوتے ہیں, 10 دن پھر پیرالمپکس ہوتے ہیں. لیکن یہ اکٹھے ہوں گے, ساتھ ہوں گے. اور اس میں جو ہے نا چیئرمین جو ہے ہمارا لارڈ لیفٹیننٹ ہے جس کا میں ڈپٹی ہوں. جی تو اس کی وجہ سے بھی میرے کنیکشنز, جان کیڈبری. جی جان کیڈبری, تو اس کی وجہ سے بھی میرا ہے. اس کے بعد کوئی لیگیسی پروگرام ہے اور اس لیگیسی پروگرام کے اندر ہی میں ایک جو ہے نا تقریباً 22 ستمبر کو میں ایک پروگرام کر رہا ہوں جہاں پہ پاکستان سے میرے خیال بٹوین 50 آفٹر کامن ویلتھ گیمز. ہاں کیونکہ یہ بزنس لیگیسی ہے نا کہ بھائی ہمیں بزنس کیا مل رہا ہے. تو پاکستان سے میں تقریباں 70 ڈیلیگیٹس آئیں گے اور ہم شو کیس کریں گے کہ پاکستان میں کتنی اپرچونٹیز ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ دیکھو نہ فیس بک اور نہ جو ہمارے لوگ جو ہیں نا صرف وہ ٹی ویز دیکھ کر, لیکن بیک گراؤنڈ میں الحمدللہ جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں گورنمنٹ کے ساتھ, لوکل اور نیشنل گورنمنٹ کے ساتھ لگا ہوں. اپنی جو ہے دیکھیں ان سائڈ جو ہے وہ مطمئن ہونی چاہیے کہ یار ہم کر رہے ہیں ملک کے لیے, قوم کے لیے یا اپنے آپ کے لیے جو بھی کر رہے ہیں وہ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. عوان صاحب ظاہر ہے وقت جو ہے وہ اپنے دامن کے اندر جو ہے وسعت نہیں رکھتا. آپ کی زندگی بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے, جتنا بھی ہم اس کو کریں. میں چاہوں گا کہ ایک الحمدللہ آپ کی کامیابی جو ہے 1958 کے سفر کو دیکھیں اور وہ ساری مشکلات, نشیب و فراز, اپس اینڈ ڈاؤنز, اور پھر آج کا ڈاکٹر ناصر عوان MBEDL الحمدللہ ایک کامیابی کا جو ہے وہ منارہ دکھائی دیتے ہیں. کوئی شارٹ کٹ, کوئی نسخہ بتا دیں کہ کامیابی ہماری یوتھ, ہمارے سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, کہ اس تمام کامیابی کے لیے کیا وہ چیز جو ہے وہ اڈاپٹ کریں تو وہ بھی اس مقام تک پہنچ جائے. دیکھو ایک تو یہ ہے کہ شارٹ کٹ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جو شارٹ کٹ ہوتے ہیں نا وہ بہت شارٹلی کٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, شارٹ کٹ ایک ہے ایمانداری, آپ نیت اپنی صاف رکھو. آپ یقین مانیں میرا وقت ایک ایسا دور آیا تھا کہ میں نے 1.5 ملین پاؤنڈ دینا تھا اور میرے پاس 10-20 ہزار پاؤنڈ بھی نہیں تھے. لیکن یہ تھا کہ میں نے نیت کی تھی کہ میں ان لوگوں کو پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اگر آپ کے پاس نہ بھی ہو لیکن آپ نیت رکھیں. اور میں جانتا ہوں کئی کمپنیز ہیں یہاں پہ کتنی مرتبہ وہ بینکرپٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, الحمدللہ جب سے میں نے کام شروع کیا, جب ہماری ڈویژن ہوئی تھی اکاؤنٹنٹ نے کہا کہ تم ڈیزالو کر لو, نئی کمپنی بناؤ. میں نے کہا نہیں, اس کمپنی کو قائم رکھنا ہے. اور مشکلات آئی ہیں اور الحمدللہ, لیکن اگر آپ نیت کریں اور حق حلال کا, کسی کا آپ جو ہے نا کسی اور کے, دیکھو الحمدللہ میرے ایسے دوست ہیں جو ملٹی ملینئرز ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن ان کو میں دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ ان کو اور دے.
ٹھیک ہے نا, بے شک. لیکن کبھی نہیں دیکھا کہ یار اس کے پاس اتنے ہیں میرے پاس اتنے نہیں. میرے کیونکہ ہمیشہ میں نیچے دیکھتا ہوں کہ بھئی ہم پشاور کی گلیوں سے نکلتے ہوئے یہاں پہ ہم آئے ہیں, الحمدللہ اللہ نے جتنا کچھ دیا ایک انسان تصور نہیں کر سکتا. بلکہ چند دن پہلے میں بیٹھا تھا اپنے گھر پہ گارڈن میں, الحمدللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا, اور میں نے کہا جب میں ایک کاؤنسل گھر میں رہتا, جب والد صاحب یہاں پہ ان کے بھی سب کچھ چلا گیا تھا, تو کاؤنسل کا گھر تھا, آپ نے ہر دور دیکھا ہے الحمدللہ. اور وہ ایک کاؤنسل گھر میں ہم 6 بچے والدین رہ رہے تھے, اور کبھی تصور نہیں کیا کہ آج الحمدللہ جتنا بھی تھوڑا بہت دیا میں نے بہت ہے, میرے حساب سے بہت ہے. تو یہ ایک لمبا سفر ہے, اس میں شارٹ کٹ کچھ نہیں ہے. لیکن دیکھو ہمیشہ جو ہے نا, میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا جو سیڑھی ہے اس کی سب سے آخری جو ہے نا, سب سے اوپر والی جو پوڑیاں ہیں وہاں پہ آپ نظر رکھیں اور کوشش کریں. اور جو ہے نا کنفیوشس کہتا ہے کہ 1000 mile journey starts with 1 step, ہے نا, ایک سٹیپ 2 سٹیپ آپ نے اس سفر کے قریب ہو جائے. بے شک. اور یہ بڑی خوبصورت جو ہے ناصر افغان صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. الحمدللہ ایک بڑا نیٹ ورک جو ہے ظاہر ہے سیٹ اپ, آپ اس کو مینیج کرتے ہیں, اس کو سپروائز کرتے ہیں, سارے معاملہ چلاتے ہیں. ہمارے سننے دیکھنے والوں کو ہم نے میکسیمم آپ کی شخصیت کے حوالے سے, تعارف کے حوالے سے, انفارمیشن کے حوالے سے کوشش کی ہے کہ اب کتنی کامیاب ہے وہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں بتائے گا. اور انہوں نے بہت پیارا جو ہے, ایک بہت پیارا میسیج دیا ہے جو اقبال کے اشعار میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اگر آپ امانداری کے ساتھ, صداقت کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ, ایک نظم و ضبط کے ساتھ اپنی زندگی کو اسی طرح سفر پر اور نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کا حق کھائے بغیر جو ہے وہ استقامت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, تو رب تعالیٰ آپ کو دنیا کی امامت بھی عطا کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی جو ہے وہ نیت ٹھیک ہے, آپ کا ویژن ٹھیک ہے, آپ کی منزل جو ہے وہ کلیئر ہے, اگر آپ دوسروں کو دیکھ کر جو ہے جیلسی فیل کریں گے, دوسروں سے جو ہے آپ دوسروں کا برا چاہیں گے, تو پھر اللہ آپ کا بھلا نہیں کرے گا. جب آپ کسی کا بھلا چاہیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو جو ہے ضرور قدر و منزلت سے, عزت سے, مرتبے سے جو ہے ضرور نوازے گا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا. انشاءاللہ اسی طرح نئی شخصیات کے ساتھ جو ہے ان کے تعارف, ان کی زندگی کے جو بھی نشیب و فراز ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, وہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.